السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے دنیا کے ایک قدیم مذہبی فرقے یعنی ٹھگوں کی۔ دنیا بھر میں یہ لفظ ٹھگ بولا اور سنا جاتا ہے، جس کے معنی بدماش یا چال باز کے ہیں، لیکن آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ یہ لفظ ہندوستان سے ہی تمام دنیا میں پھیلا ہے۔ اس کی وجہ ایک خفیہ اور پراسرار فرقہ ہے جس نے اپنی دھوکے بازی، چرب زبانی اور قاتلانہ مہارت کے سبب قدیم ہندوستان کے تمام لوگوں میں اپنا خوف بٹھا رکھا تھا۔ لوگوں کو قتل کرنا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لینا ان کے لیے ایک مذہبی فریضہ تھا، جس پر ٹھگوں کا یہ گروہ پچھتاوا تو دور الٹا فخر محسوس کرتا۔ ٹھگی کے پیشے کو ابتدا ہی سے اس قدر خفیہ رکھا گیا کہ اس کے بارے میں ابتدائی معلومات موجود نہیں، جیسے کہ اس گروہ کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ انگریزوں کے دور تک ان کی منظم خفیہ برادریاں، قدیم رسوم و رواج، یہاں تک کہ علیحدہ زبان بھی موجود تھی۔ ان کی کامیابیوں کا بڑا سبب اس پیشے سے جڑا مذہبی لگاؤ تھا۔ ٹھگوں کے یہ پراسرار گروہ ہندوؤں کی مشہور دیوی کالی کے ماننے والے تھے۔ ٹھگوں کے مطابق انسانوں کا قتل ان کے لیے قتل نہیں بلکہ ان کا مذہبی فریضہ تھا، جو کالی دیوی نے ان کے ذمے لگایا تھا۔ ٹھگوں کی ابتدا سے متعلق ہندوؤں میں یہ کہانی عام ہے۔ یہ قدیم زمانے کی بات ہے جب اس دنیا پر ایک بلا قابض ہو گئی۔ دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوتے وہ انہیں ہڑپ کر جاتی، جس کے باعث دنیا سے انسانوں کی آبادی ختم ہونے لگی۔ ایسے میں کالی دیوی انسانوں کے بچاؤ کے لیے آگے آئی اور اس بلا کو مار ڈالا، لیکن اس بلا کے خون کے قطروں سے دوسری بلائیں پیدا ہو گئیں۔ کالی دیوی انہیں قتل کرتی رہی اور ان کے خون کے قطروں سے مزید اور بلائیں پیدا ہوتی رہیں۔ اب کالی دیوی نے دوسری حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنے پسینے سے 2 آدمیوں کو تخلیق کیا، انہیں 2 رومال دیے اور کچھ اس طرح قتل کرنے کا ہنر بتایا کہ جس سے زمین پر خون کی ایک بوند بھی نہ گرے۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور ان آدمیوں نے ایک ایک کر کے تمام بلاؤں کو مار ڈالا۔ یہ کام انجام دے کر ان دونوں آدمیوں نے کالی دیوی کو رومال واپس کرنا چاہے، لیکن کالی دیوی نے انہیں یہ رومال انعام کے طور پر عنایت کیے اور حکم دیا کہ وہ ٹھگی کا منافع بخش پیشہ اختیار کریں، اس رومال کے ذریعے لوگوں کا قتل کریں اور ان کا مال و دولت لوٹ لیں۔ کتاب ایک ٹھگ کے اعترافات، رائٹر میڈوس ٹیلر۔ چنانچہ اس قسم کے عقیدوں کے ذریعے ٹھگی کے پیشے کو ایک قسم کا تقدس حاصل ہو گیا۔ انسان کو مارنے اور اس کا مال و اسباب لوٹنے کی وجہ سے جو گناہ کا تصور تھا وہ مٹ گیا، سو وہ بلا خوف و خطر اپنے کاروبار کو جاری رکھتے، نہ تو اسے غیر اخلاقی سمجھتے اور نہ ہی غیر قانونی۔ جب کوئی ٹھگ پکڑا جاتا نہ تو اسے اپنے جرائم پر ندامت ہوتی اور نہ ہی پشیمانی، بلکہ وہ اپنے پیشے کو دوسرے تمام پیشوں سے مقدس خیال کرتا۔ ٹھگوں کی ابتدا سے متعلق انگریز افسر ولیم سلیمین، جو ٹھگوں کے خاتمے کا ذمہ دار ہے، وہ لکھتا ہے کہ ٹھگوں کی ابتدا ایران کے مشہور بادشاہ زرکسیس کے دور میں ہوئی، لیکن خود ولیم سلیمین کے مطابق اس بات کے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں۔ تاریخ میں ٹھگوں کے بارے میں پہلا اشارہ تاریخ فیروز شاہی نامی کتاب میں ملتا ہے۔ مشہور مورخ ضیاء الدین برنی کی یہ کتاب 1357 عیسوی میں شائع ہوئی۔ ضیاء الدین برنی اپنی کتاب فیروز شاہی میں لکھتے ہیں، کچھ ٹھگ شہر میں گرفتار کیے گئے، ان 1000 سے زائد ٹھگوں میں سے ہی ایک نے انہیں گرفتار کروایا تھا۔ سلطان جلال الدین نے ان میں سے ایک کو بھی قتل نہ کروایا، بلکہ حکم دیا کہ انہیں کشتیوں میں بٹھا کر بنگال کے علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ ٹھگ دوبارہ اس طرف نہ آ سکیں۔ تاریخ فیروز شاہی اردو ترجمہ، صفحہ نمبر 294 اور 95 کہتے ہیں کہ سلطان نے ان ٹھگوں کو اس لیے سزا نہ دی تھی کیونکہ وہ بھی ان کی پراسراریت سے گھبرا گیا تھا۔ اسی طرح تمام ہندوستان میں یہ عقائد رائج تھے کہ اگر کسی بادشاہ یا عام شخص نے ٹھگوں کو مخبری یا کسی اور حربے سے نقصان پہنچایا تو وہ شخص کالی دیوی کے عذاب کا شکار بنے گا۔ ٹھگوں کے اس پراسرار گروہ میں سب سے عجیب و غریب بات یہ تھی کہ ہندوؤں کے علاوہ اس میں مسلمان بھی شامل ہوتے۔
ایسے مسلمان جو 5 وقتہ نماز پڑھتے، روزے رکھتے اور تمام احکامات اسلامی پر عمل کرتے، لیکن اس کے باوجود اس پیشے سے منسلک ہوتے ہی وہ کالی دیوی کو اپنا سرپرست تسلیم کر لیتے اور وہ تمام رسومات اختیار کر لیتے جو اس پیشے سے وابستہ تھیں۔ ٹھگوں کا طریقہ واردات کچھ اس طرح ہوتا کہ یہ لوگ مختلف جماعتیں بنا کر شاہراہوں اور گزرگاہوں پر سفر کرتے اور ان پر سے گزرنے والے قافلوں یا مسافروں کا اعتماد اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے حاصل کر لیتے۔ ٹھگوں کی ہی ایک ٹیم جنہیں لغائی کہا جاتا اس شاہراہ پر کوئی مناسب اور ویران مقام ڈھونڈتی۔ قافلے کے یہاں پہنچنے سے قبل ان کی قبریں تیار کر لینا اس ٹیم کی ذمہ داری ہوتی، جبکہ باقی ٹھگ اس قافلے کو مختلف بہانوں سے اس ویران مقام تک لے آتے۔ ٹھگوں کی اپنی ہی ایک زبان تھی، یہ کوڈ ورڈز میں ایک دوسرے کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیتے۔ مطلوبہ مقام تک پہنچنے کے بعد ان کا آخری کوڈ ورڈ ہوتا تمباکو لاؤ۔ سردار کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی تمام ٹھگ اپنی جیبوں سے ایک رومال نکالتے جس میں تانبے کا ایک سکہ ڈال کر گرہ لگائی ہوتی۔ ٹھگ اس رومال کو اپنے شکار کے گلے میں ڈال کر کچھ ایسی مہارت سے جنبش دیتے کہ بڑے سے بڑا طاقتور شخص بھی پلک جھپکتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ بعد ازاں یہ تمام قافلے کا مال و اسباب لوٹنے کے بعد انہیں پہلے سے تیار شدہ قبروں میں دفن کر دیتے۔ ٹھگوں کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ ان قبروں پر ڈیرا ڈال لیتے، یہاں آگ جلاتے، کھانا کھاتے اور مزے سے سوتے۔ ٹھگوں کے اس عمل کا مقصد اس زمین سے قبروں کے نشانات مٹا دینا ہوتا تھا۔ ٹھگوں کی کئی اقسام تھیں، جیسے جمالدھی ٹھگ، یہ انتہائی پراسرار، چالاک اور شاطر قسم کا گروہ تھا۔ یہ اپنی سرگرمیاں اتنی خفیہ رکھتے کہ ان کی بیویوں اور بچوں کو بھی یہ بات معلوم نہ ہوتی کہ ان کا شوہر یا باپ ایک ٹھگ ہے۔ ٹھگوں کی دوسری قسم ملتانی ٹھگ تھے، یہ بنجاروں کی طرح اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ سفر کرتے۔ یہ گلا گھوٹنے کے لیے رومال کے بجائے رسیوں کا استعمال کرتے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتے۔ ملتانی ٹھگوں کی ہی ایک شاخ کو چنگیزی ٹھگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جماعت سوسی ٹھگ بھی کہلاتی تھی جو نچلی ذات کے ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ ٹھگوں کی سب سے ظالم جماعت پھانسی ٹھگ کہلاتی، یہ 1 روپے کی خاطر بھی کسی شخص کو مار ڈالتے، یہاں تک کہ فقیر اور دوسرے غریب غربا بھی ان سے محفوظ نہ تھے۔ ٹھگ کبھی کسی عورت کو قتل نہ کرتے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ عورت کو قتل کرنا کالی دیوی کے آتاب کو دعوت دینا ہے۔ ٹھگوں کی ایک قسم دریائی ٹھگ بھی تھی، یہ لوگ دریاؤں میں کشتیاں چلاتے اور اپنی کشتیوں میں بیٹھنے والی سواریاں لوٹ لیا کرتے۔ ٹھگ نامی یہ فرقہ کئی صدیوں تک ہندوستان کی گزرگاہوں پر حکمرانی کرتا رہا، انہیں مقامی زمینداروں، کوتوالوں، یہاں تک کہ راجاؤں تک کی حمایت حاصل ہوتی۔ کوئی بھی شخص ان کی پراسراریت کے سبب ان پر ہاتھ ڈالنے سے خوف کھاتا، لیکن جب ہندوستان انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا اور انگریزوں کی آمدنی کا زیادہ تر انحصار تجارت پر تھا، تجارت کے لیے چونکہ راستوں کو محفوظ کرنا نہایت ضروری تھا، سو انگریزوں نے ٹھگوں کے خلاف نہایت منظم اور مؤثر کارروائیاں انجام دیں۔ انہوں نے ٹھگوں میں سے ہی مخبر تلاش کیے اور ایک ایک کر کے ٹھگوں کی تمام برادریوں کو ختم کر دیا۔ ان کارروائیوں کے نتیجے میں امیر علی اور ٹھگ بہرام جیسے افراد سامنے آئے جن کے قتل کی سینکڑوں وارداتیں اور ان کی تعداد سن کر انگریز بھی سٹپٹا کر رہ گئے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ انہیں نہ تو پھانسی کا ڈر تھا اور نہ ہی اپنے گناہوں پر پچھتاوا۔ انگریزوں نے ٹھگوں کی ایک بڑی تعداد توپوں کے دہانے پر باندھ کر اڑا دی، چنانچہ موجودہ دور میں ٹھگ اور ان کی سفاکیت صرف ایک قصہ ماضی بن کر رہ گئی ہے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔